بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی کام ہمارے طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے، یعنی جس سے توقع زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ توقع کے خلاف ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اس شخص کو بددعائیں دینے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی شخص کو بددعا مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک لفظ کسی کی زندگی برباد بھی کر سکتی ہے اور آباد بھی کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں قبیلے جا کر ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ سارے کے سارے شاید مسلمان ہو جائیں۔ جب وہ واپس قبیلے چلے گئے تو سب سے پہلے تو اس نے اپنے باپ اور بیوی کو دعوت دی، وہ دونوں تو مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے قبیلے میں دعوت دینا شروع کر دی۔ تو روایت میں آتا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی ایمان نہ لائے، یعنی ایک بھی مسلمان نہیں۔ وہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول آپ ان کو بددعا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری بات پر کوئی غور ہی نہیں کی، کوئی توجہ نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تڑپ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ اللہ کے بندو ذرا سوچ، وہ اس وقت بددعا کے الفاظ پڑھ کر اس کو صفحے میں ہستی سے مٹا سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آپ اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرتے، وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کے بجائے یہ الفاظ کہے، اللہم اہد دوسا وأت بہ، یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے اور اس کو میرے پاس لا۔ پھر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اب جاؤ، اب ان کو دعوت دو۔ وہ واپس چلے گئے اور ان کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ یقین جانیے 7 ہجری تک 70-80 گرانے مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم کتنے چھوٹے چھوٹے باتوں پر بددعائیں دیتے ہیں، والدین اپنے اولاد کو بھی بددعائیں دیتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ بددعا کیوں دے؟ کافر کو بھی دعا دو، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر وہ ہلاک ہو اور جہنم میں جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ اگر اس کے ایمان نصیب ہو اور وہ جنت جائے تو کیا ہمارے لیے جنت کم پڑ جائے گی؟ نہیں۔ تو اپنے رسول، اپنے پیغمبر کی سیرت پڑھو اور دیکھو کہ اس نے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک، کیا برتاؤ کیا، اسی پہ عمل کرو۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں گے۔